نہ طلب ہی دے نہ جنم ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اپنی مراد اسی در سے لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اپنی مراد اتوں لے کے تھلے تک، وزیر اعظم صدر جنرل تو لے کے کرنل تو لے کے تھلے میرے تک، اپنی مراد اسی در سے لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، ہاتھ بڑا کچھ اور بھی نہ۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید سے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ باقی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی کہ ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں بنائی، اپنی عظیم نشانیاں بنائی، اپنی عظیم نشانیاں بنائی، جس کو وہ یہود و نصارہ وہ گنڈے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مٹ جاؤ گے مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ گئے، ادا تیرے نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ جس مسجد اقصی کو تم گرانے میں تلے، جس پہ تم قابض ہو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں اپنے محبوب نو راتوں رات لے گیا۔ جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کائنات کی اس دھرتی کے اوپر پہلے مسجد کون سی بنی، تو میرے آقا نے فرمایا مسجد کعبہ خانہ جیڑا سب سے پہلے یہ تعمیر ہوئی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا 40 سال کی دورانیہ، 40 سال کے وقفے کے بعد مسجد اقصی دوسری مسجد بنی۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے نبی کا علم اور میرے حضور کے غلاموں، دیکھو حضور کا علم، مسجد اقصی نہیں کعبہ بھی نہیں تھا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے دادا بھی نہیں تھے، پردادا بھی نہیں تھے۔ پھر مسجد کو جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو بنانے کا حکم آیا، پھر بہت بعد میں جا کے جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی مسجد اقصی۔ لیکن یا رسول اللہ تمہیں بھی پتہ ہے، واہ واہ کون بول رہا ہے؟ فرمایا 40 سال کے دورانیہ ہے، 40 سال بعد مسجد اقصی شریف جڑی وہ تعمیر ہوئی، لے گیا راتوں رات کہاں؟ مسجد اقصی وچ۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی۔ جب واپس آ کے یہ سارا ماجرا بتایا تو وہ جو یہودی سن، وہ مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کیونکہ مسجد شریف دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے آخیا جی دسو مسجد شریف دیا کھڑکیاں کدھر نے، وہ منہ کدھر ہے، وہ دروازہ کیڑا کیڑا لگا ہے۔ تو ہوں اچانک کسی مسجد میں آپ بھی چلے جائیے نا تو آپ گن نہیں سکنا، پلر شلر نماز واسطے جو گئے ہیں تو رات کا ٹائم سی نماز پڑھ کے آ گئے، بس اسی ہوتے کہڑا بھی ہر جمعہ پڑھتے رہے ہیں، بول رہے سبحان اللہ۔ جب یہودیوں نے یہ سوال کیے تو میرے آقا نے بھی پھر ایسے آنکھیں بند کی، واہ 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 سبحان اللہ۔ وہ محبوب انہوں کرن دے سوال اسی مسجد چوک کے تیرے سامنے رکھ دینے، دسی جا تو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا و مولا گئے مسجد اقصی جے، دوسری مرتبہ مسجد اقصی ہی مکے میں۔ سبحان اللہ۔ 17 ہجری شریف جدوں ہوئی تے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت میں لشکر شریف بھیجا. فرمایا پاؤ لمے انہاں جا کے مسجد اقصی نال انہاں دا کی کام ہے. ایتھے تانوں قرآن مجید دی آیت شریف دی سنانے. ایتھے رب تعالیٰ نے فرمایا بھی ہویا اے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. سبحان اللہ. فرمایا مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں. یہ 9ویں سپارے میں واپس آ کے آیت پڑھی ہے. انہاں نوں کی لگے مسجد نال تے صحابہ قرآن پڑھے ہوئے تو میں کہا کڈو انہاں نوں. 4 مہینے جنگ جاری رہی. 4 مہینے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر بن عاص، یہ جلیل القدر صحابہ 4 مہینیاں تو بعد نہ انہاں دا پیاب سا وڈا پوپ جڑا دیوار اتے چڑھیا. کہن لگا یا فوج وہ اپنے سپاہ سلار کو کلو ادھر. حضرت عمر بن عاص اگے گئے. انہوں نے کہا بھائی کی گل ہے؟ انہوں نے کہا گل ہے کہ اسی جنگ تو آ گئے تنگ پر تمہیں ایک گل دسی ہے. میں دسو اے جنگ تھوڑے کو فتح کوئی نہیں ہونی. آپ نے فرمایا فتح دینا تو اللہ کا کام ہے، تسی بھی لڑو پھر اسی بھی لڑتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میری گل سن. آپ نے فرمایا دس کی ہے تیرے ذہن چ گل دس. انہیں آخیا ساڈیاں کتاباں میں لکھیا ہوا کہ اے جڑا بندہ ان فتح کرے گا نا او دا نام عمر ہوئے گا، پیو دا نام خطاب ہوئے گا. سبحان اللہ. آخر الزمان نبی دا غلام ہوئے گا. اور نشانی دساں. فرمایا 10 اور ڈردا اللہ رسول تو علاوہ کسی کو نہیں ہوئے گا. میں کہا اور دساں؟ میں کہا 10. انہیں کہا جدو بولے گا زبان تے حق بولے گا. سبحان اللہ. وہ آ جاوے تو لڑائی کی ضرورت نہیں. چابیاں پڑھانے. آپ نے فرمایا یہ کہڑی گل ہے؟ پنجابی جی کہندے جے سیدھی انگلی نہ گھیو نکلے تو ڈنگی کرن دی لوڑ کی. اور جیڑا گوڑ کھا دیا مردا ہے انہوں زہر کیوں دیندے ہو؟ بول دے رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. خط لکھیا چلو جی جاؤ. جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی آ جانے. یہ کیڑی گل ہے؟ جناب عمر پاک نے غلام کو بلایا. آپ نے فرمایا چل بھائی آ چلیے ایک اونٹنی شریف لے لو. نہ کہ جناب اتنے جانا تے ایک اونٹنی آپ 2 بندے. آپ نے فرمایا واری واری بہنا اے قومی خزانے دا مال ہے ساڈے چڑھنے واسطے نہیں آگا کہ خرچ کر دئیے جناب جھوٹ دے پھریے. واہ واہ یہ گڈیاں تیرے پیو دیاں اے تے قوم دیاں. آپ میں جنہوں نے گل کی سمجھ گئے ہونے. او ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. او جناب علی نہ کہا پھر کی کریں گے؟ آپ نے فرمایا ادھے راہ تم بمی میں مہار پڑھا گا، ادھے راہ میں بموں گا تم مہار پڑھے گا. چل چلیے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹور پہ لو جی چل دیاں. قدرت خدا دی یہ ہوئی چودھری صاحب جدوں بالکل قریب پہنچے نا تے غلام دی جڑی وہ بہن دی واری آ گئی اٹھتے. اے او ہن غلام ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا حضور. او دیکھو سارے یہودی جڑے دیواراں تے چڑھے کھلوتے نے وہ ویکھدے پے نے. وہ کی کہن گے کہ یہ وہ عمر ہے جس سے روم بھی کانپتا ہے، قصو کیسرا بھی کانپتا ہے. تو غلام اٹھتے چڑھیا کھلوتا ہے، آپ مہار پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا نا مینوں عمر کون کرے گا جی میں بے انصافی کی تھی. نہ اتے بہنا ہی بھائی تھلے نہیں بہنا. پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ نصیر گولوی آپ اتنے بڑا پیارا ایک نقشہ کھینچیا. آپ نے نا فرمایا میری زندگی کا تجھ سے ہی یہ نظام چل رہا ہے، رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. یہ ہدایت کی ہے داستان ناکا پہ غلام تو پیدل امام چل رہا ہے. ناکا پہ غلام تو پیدل امام چل رہا ہے، رہے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، رہے آستاں سلامت. کس شان سے امت کا غلام آیا، او خود پیدل تو سواری پہ غلام آیا. بابا اکبر سبحان اللہ. یار
آگے آپ نے حضور کی شان میں ایک اور جملہ کہا، سنیں ذرا حضور کی شانیں۔ شاہ نصیر کہتے ہیں سر عرش ہی نہیں تیری رفعتوں کے چرچے، سر عرش ہی نہیں تیری رفعتوں کے چرچے، آقا تہ خاک کی لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک کی لحد میں۔ اور جب بندہ لے کے جانا ہے تو انہیں کہنا ماں کنت تقولو، دس بھائی کون ہے؟ شاہ نصیر کہنا اوتھے قبر وچ تھلے اُتے عرشاں تے نہیں حضور تہاڈیاں شاناں دے چرچے تے زمین دے تھلے بھی تہاڈا نام چل رہا ہے۔ جناب عمر پاک نے وہ پانی قدرتی آیا تھوڑا جہا، اوتھے جناب علی آپ نے اپنے موضع شریف لائے، لا کے ایتھے رکھ لے، کندھیاں اُتے جُتیاں ہاتھ چے تے موہار ہاتھ چے، تو ہون پانی وچ لنگوٹا کر کے لنگ رہا جناب عمر پاک۔ چھے دی راہ ویکھ کے شیطان دوڑ جاندا، حضور نے فرمایا بندیاں وچ ہووے انساناں چ ہووے شیطان، اور راہ ویکھ کے میرے عمر دا دوڑ جائے گا۔ اج بھی نشانی ہے انساناں دی تے شیطاناں دی، انسان جڑا وہ حضرت عمر دے نام تو ٹھر جاندا ہے تے جڑا شیطان ہے وہ حضرت عمر دے نام تو سڑ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ لو جی آپ پار لنگے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اگوں دی لین واسطے آیا، ہن یہودی کھڑے، ادھر ویکھنا یہودی کتاباں لے کے کھڑے، جناب عمر دے دشمن بھی سنن، یہودی انج کر کے کتاباں لے کے کھڑے، انہاں کہو ادھر کی ویندے ہو ادھر کی ویندے ہو، انہاں کہا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا آخر الزمان دا جڑا غلام ہوئے گا نا وہ جدوں آ رہا ہوئے گا تے غلام جڑا وہ سواری اتے ہوئے گا آپ پیدل ہوئے گا، جے پیدل غلام ہے تو پھر چابی نہیں ملنی، تے جے سواری والا غلام ہے پیدل امام ہے چابی دے دینی ہے سا۔ سبحان اللہ۔ وڈے پوپ نو بلایا، پوپ آ کے انج کر کے ویکھن لگ پیا جناب عمر نو، انہاں آخیا تم معائنہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ہے علاج کرنا، انہاں آخیا کھلو جاؤ اسی دستے ہیں، چنگی طرح ویکھ ووکھ کے آسے پاسے، او پوپ کہن لگا رب کعبہ دی قسم اے عمر اے دے دیو چابیاں۔ سبحان اللہ۔ 36 آپ نے شرائط رکھے، 36 شرائط آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے۔ 36 شرائطاں وچوں ایک شرائط دساں، آپ نے فرمایا گل سنو، گلی دے وچ جڑا بابا ادھر ویکھو بڈھے وارے، 36 شرائطاں رکھیاں محسن صاحب، گل نقطے والی ہے، فتوحات شام وچوں پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں گپ سنا رہے ہیں، آپ نے 36 شرائطاں رکھیاں، انہاں وچوں ایک شرائط رکھی، انہاں فرمایا گل سنو یہودیو تسی ایتھے رہو گے لیکن مسلمان تانوں ڈنڈے دے تھلے کر کے رکھن گے، دوجے نمبر تے گل سنو تسی اپنے مذہب دی تبلیغ نہیں کرو گے، تیسرے نمبر تے گل سنو آپ نے گلی کے سینٹر میں نہیں چلنا۔ یہ جو اقلیت کے نام پہ ہمیں ڈرامہ بنایا نا پاکستان والوں نے، انہوں نے نہ حدیث پڑھی ہے نہ عمر پاک کے شرائط پڑھے ہیں۔ کہا جی کسی بندی نے پیچھے سے بندہ بول پیا، کہنے لگا جی اگر گلی کے سینٹر میں چل نہیں پڑے تو ان میں کیا اعتراض ہے؟ جناب عمر نے تلوار کھینچ لی، فرمایا تو نے مصطفیٰ کی حدیث نہیں پڑھی؟ فرمایا اگر کوئی کافر ذمی مسلمانوں کے ملک میں رایا بن کے رہ رہا ہو، پناہ لے کے رہ رہا ہو، سینٹر میں چلتے ہوئے دیکھو کندھا مار کے کونے سے لگا دو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اگر ان کو آزادی اور کھلی چھٹی دیں گے آپ تو یہ تو اسلام نام کی چیز ہی نہیں دل میں لے کے آئیں گے، ان کے دل میں تو اسلام کا وہ خیال بھی نہیں آئے گا۔ آپ مسلمان کے برابر کافر کو کرسی پر بٹھاؤ گے تو وہ کہے گا کافر ہو تو مجھے بھی تو مزہ ہی ہے نا، ان کو ذلیل کرو۔ آپ نے فرمایا حدیث نہیں پڑھی، حضور نے فرمایا ذلیل کر کے رکھو انہوں تاکہ ان کو پتہ چلے اگر گلیوں کے سینٹر میں چلنا ہے، مسلمانوں کے برابر بیٹھنا ہے تو اس کو اس عزت حاصل کرنے کے لیے حضور کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ان کو ذلیل کرو۔ حضور نے
ظلم سے منع فرمایا، اقلیت کو ظلم نہیں کرنا، اس کے مال جان کی حفاظت کرنی ہے، کوئی ان پر حملہ کرے تو تم نے دفاع کرنا ہے، لیکن فرمایا ذلیل کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ ذلیل ہو، ٹیکس دے کے رہے، ڈنڈے تھلے رکھو تاکہ اس کے دل میں خیال آئے اگر اس طرح چاہنا تو حضور دا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھ وما فتوحات شام جو علاقے تھے آرایا میں حضرت عمر پاک نے دورہ فرمایا، جا کے یہودیوں کے بچوں کو بلا کے فرمایا بھائی ادھر آؤ، آپ نے مذہب کے بارے میں بتاؤ۔ بچے وہی بولیاں بول رہے تھے جو بڑے بول رہے تھے۔ جناب عمر پاک نے فرمایا شرائط ختم، چلو بھائی نکل جاؤ، دفعہ ہو اتھوں۔ انہوں کیا کی جی ساڑی گستاخی کی ہے، اسا جناب علی خلاف ورزی معاہدے کے خلاف کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو تم بولیاں بولتے تمہارے بچے بھی وہی بولیاں بول رہے ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تم اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے، تمہارے بچے کیوں کہتے ہیں جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہ تم اپنے گھروں میں ان کو پڑھاتے ہو تو یہ کہتے ہیں نا، ہم نے تو آپ کو اس لیے رکھا ہے آپ مسلمانوں کی شان و شوکت جمعہ پڑھتے دیکھ کر، نئے کپڑے پہن کر، وضو کر کے آتے دیکھ کر تمہارا بھی دل میں خیال آئے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ڈرامے بازو، یہ جو تم نے اقلیتوں کے نام پر ہمارے سروں پر لا کے بٹھا دیے، اور بچوں کو تعلیم ہے۔ سورہ توبہ ابھی میں پڑھتا ہوں، سورہ توبہ بھی نکالو، پاک جو مسلمانوں کے ہیرو تھے ان کے ذکر بھی نکالو، تذکرے بھی بیچ میں نکالو، تو پھر پڑھاؤ کی انگریز کہتا ہے میری تعلیم پڑھاؤ۔ کیا پڑھاؤ؟ سارے ہی مذہب ٹھیک ہے، کسے پر کوئی فوقیت نہیں، میں نہیں کہ اسمبلی چ گیا انہیں کھلو کے کسے مذہب نو۔ قرآن پاک میں جی جڑی وہ آیت ہے حجۃ الوداع ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین افضل پسند کر کے جو سب سے افضل ہے برحق ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے افضل اور برحق مذہب اسلام ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے۔ ایک پاس ایک گورا انگریز کہتا ہے سب کہو ٹھیک ہے ہماری تعلیم پڑھاؤ، ایک دفعہ قرآن کہتا ہے نہیں کوئی نہیں ہے سب جھوٹے ہیں، برحق مذہب اسلام ہے۔ میں کہتا ہوں برحق تم کہو اسلام، برحق مذہب اسلام، برحق مذہب اسلام ہے۔ اسلام دا نام بولو، میں کلہ نہیں تھوڑا بھی لکھ رہا، حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے جمعہ والے دن فرشتے جو ہے نا جیسے پولیس والوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا ایسے ڈیوٹیاں لگتی ہیں، جاؤ جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور نوٹ کرو جو پہلے آتا ہے، دوسرے نمبر آتا ہے، تیسرے نمبر آتا ہے، اونٹ سے لے کے مرغی انڈے تک اس کا ثواب لکھو۔ جب علماء خطیب ممبر پر آ کے تقریر شروع کرے رجسٹر بند کر کے سامنے بیٹھ جاؤ، اب نوٹ کرو یہ کیا بولتا ہے، حق بولتا ہے نہ حق بولتا ہے۔ جانتا تو ہوں میں عالم الغیب ہوں، لیکن کل قیامت والے دن عدالت میں گواہی دینی ہے اس کی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا ہوا ہے کہ وہ بندہ خطابت نہ کرے جو زمانے کے حالات سے اپنی قوم کو آگاہ نہیں کر سکتا، ایسے مولوی کو تقریر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قوم کو آگاہ کرے قرآن و سنت سے، اپنے ہیروں سے اسلام کی تعلیم دے تاکہ وہ ان کو اپنے بڑوں کا بھی پتہ ہو چھوٹوں کا بھی پتہ ہو۔ سبحان اللہ۔